کیا ہو اگر آپ کو بتایا جائے کہ 1400 سال پہلے اسلام نے وہ حقوق دیے جو دنیا نے صدیوں بعد تسلیم کیے۔ 1400 سال پہلے جب دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے، اسی وقت اسلام نے عورت کو عزت، تحفظ اور واضح حقوق عطا کیے۔ یہ کہانی ہے اسی حقیقت کی جسے تاریخ اکثر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو محدود کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اس کے بالکل برعکس کہتی ہے؟ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا اسلام نے عورتوں کے حقوق محدود کر دیے؟ یہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آئیے تاریخ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کے کچھ معاشروں میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلام نے صرف ظلم کو ہی ختم نہیں کیا، بلکہ عورت کو واضح اور مضبوط حقوق بھی عطا کیے۔ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ملا، اسے جائیداد رکھنے اور وراثت حاصل کرنے کا حق دیا گیا، شادی میں اس کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا اور اسے مالی طور پر خود مختار بنایا گیا۔ یہ وہ حقوق تھے جو اس زمانے میں دنیا کے اکثر معاشروں میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کو اکثر اپنے وقت سے 1400 سال آگے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کو دیکھنا ہوگا جو اسلام سے پہلے موجود تھی۔ ایک ایسا دور جہاں عورتوں کے حقوق محدود تھے اور معاشرتی نظام مختلف تھا۔ آئیے تاریخ کے اس باب کی طرف چلتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کی حیثیت کمزور سمجھی جاتی تھی۔ کئی جگہوں پر عورت کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا، اسے جائیداد رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور اکثر اس کی زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں عورت کو اکثر معاشرتی تحفظ اور بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے۔ لیکن 7ویں صدی میں اسلام ایک ایسے پیغام کے ساتھ آیا جس نے اس نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ جزیرہ عرب کے کئی قبائل میں عورت کی حیثیت انتہائی کمزور سمجھی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات عورتوں کو جائیداد کی طرح وراثت میں منتقل کیا جاتا تھا اور اکثر شادیوں میں عورت کی مرضی کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ وہ معاشرتی حالات تھے جنہیں اسلام نے بعد میں تبدیل کیا۔ اسلام سے پہلے بہت سے معاشروں میں عورت کو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا۔ وہ جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی اور اکثر قانونی تحفظ سے بھی محروم تھی۔ ان کی زندگی کے اہم فیصلے دوسرے لوگ کرتے تھے۔ یہ وہ معاشرتی حقیقت تھی جس نے عورت کو ایک کمزور مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ لیکن قرآن نے عورت کو واضح طور پر وراثت کا حق دیا۔ اس زمانے میں یورپ کے کئی حصوں میں بھی عورت کے حقوق محدود تھے۔ اکثر عورتیں جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھیں۔ ان کے قانونی اور معاشرتی اختیارات زیادہ تر مردوں کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ وہ تاریخی حالات تھے جو اس دور کے معاشروں کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن 7ویں صدی میں اسلام نے عورت کے مقام کو ایک نئی پہچان دی۔ اسی دور میں بر صغیر ہند کے بعض معاشروں میں بیواؤں کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی تھی۔ اکثر بیواؤں کو معاشرتی دباؤ اور سخت روایات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بعض جگہوں پر ان کی آزادی اور بنیادی حقوق محدود کر دیے جاتے تھے۔ یہ تاریخی مثالیں ظاہر کرتی ہے کہ اس زمانے میں دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کا مقام کمزور سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ہی حالات کے درمیان اسلام ایک ایسا پیغام لے کر آیا جس نے عورت کے مقام کو بدل کر رکھ دیا۔ پھر 7ویں صدی میں دنیا کے سامنے ایک ایسا پیغام آیا
जिस ने मुआशरे की बुनियादों को बदल दिया। इस्लाम आया और इसने ऐलान किया कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह की नज़र में बराबर इंसान हैं। कुरान ने इंसानियत को याद दिलाया, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया। ये पैगाम औरत के मकाम को दोबारा इज्जत देने वाला था। और इस्लाम ने सिर्फ बात नहीं की बल्कि औरत के हुकूक को कानून बना दिया। कुरान ने इंसानियत को एक बुनियादी हकीकत याद दिलाई, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया। सूरे अन-निसा। इस आयत ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि मर्द और औरत किसी दर्जेबंदी के तहत नहीं बल्कि एक ही असल से पैदा किए गए हैं। ये तसव्वुर उस दौर के मुआशरे के लिए एक इनकलाबी ख्याल था और यही वो बुनियाद थी जिस पर इस्लाम ने औरत के हुकूक कायम किए। इस्लाम से पहले अरब के बाज़ मुआशरों में बेटी की पैदाइश को बात से शर्म समझा जाता था। कुछ लोग अपनी ही बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन इस्लाम ने इस जुल्म को सख्ती से रोका। ये ऐलान था कि बेटी रहमत है और इसकी जिंदगी मुकद्दस है। इस्लाम ने सिर्फ बेटियों को बचाया ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत, मोहब्बत और हुकूक भी दिए। इस्लाम से पहले अरब के बाज़ मुआशरों में बेटी की पैदाइश को खुशी नहीं समझा जाता था। कई लोग बेटी को बोझ समझते थे और बाज़ बाप अपनी ही मासूम बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। ये एक ऐसा जुल्म था जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन तारीख का रुख जल्द ही बदलने वाला था। फिर इस्लाम आया और इसने इस जुल्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कुरान ने इस जुल्म को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि इसे किस गुनाह पर कत्ल किया गया था। ये सवाल सिर्फ एक बच्ची से नहीं था, ये सवाल इंसानियत की ज़मीर से था। इस्लाम ने ऐलान किया कि किसी भी बेटी की ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक मुकद्दस अमानत है। और यही वो लम्हा था जब इस्लाम ने बेटी को रहमत और इज्जत का मकाम दिया। इस्लाम ने बेटियों के खिलाफ हो रहे हर जुल्म की सख्त मजम्मत की। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि रहमत करार दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश की और इनके साथ मोहब्बत और इंसाफ किया, इसके लिए जन्नत है। इस्लाम ने ऐलान किया कि बेटी शर्म नहीं बल्कि अल्लाह की नियामत है, और यही वो पैगाम था जिसने मुआशरे की सोच बदल दी। इस्लाम ने सिर्फ बेटियों को बचाया ही नहीं बल्कि बेटियों को इज्जत, हुकूक और विकार भी दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश को अजीम नेकी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दो बेटियों की रहमत और शफकत से परवरिश करे वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां करीब करके दिखाई। ये पैगाम वाज़ेह था, बेटियां बोझ नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। फिर एक रात मक्के के करीब गारे हिरा में तारीख का एक अजीम लम्हा पेश आया। वो लम्हा जब आसमान से पहली वही नाजिल हुई। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रा, पढ़ो। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, ये इंसानियत के लिए इल्म, शऊर और हिदायत के लिए एक नए दौर की इब्तिदा थी। और इसी पैगाम ने इंसानियत को इल्म, इंसाफ और रहमत का रास्ता दिखाया। इस्लाम ने इल्म को इंसान की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं था बल्कि औरतों को भी इल्म हासिल करने, सीखने और मुआशरे में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। इसी तालीम ने एक ऐसी तहजीब को जन्म दिया जहाँ इल्म और इंसाफ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई।
اسلام نے عورت کو وہ علم، عزت اور حقوق دیے جو اپنے زمانے سے کہیں آگے تھے۔ اسلام نے صرف عورتوں کو حقوق ہی نہیں دیے بلکہ انہیں علم اور قیادت کے مقام تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی عظیم ترین علماء میں سے تھی۔ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ صحابہ اکرام بھی دینی مسائل میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں علم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ایک عالمہ ہی نہیں تھی بلکہ وہ اسلام کی سب سے بڑی اساتذہ میں سے ایک تھی۔ دور دور سے علم کے طالب ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ اور تابعین دینی مسائل میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اسلام نے عورت کو علم اور قیادت کا مقام دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف چند لوگوں کو نہیں سکھایا بلکہ کئی دہائیوں تک علم کی روشنی پھیلائی۔ ان کے شاگرد بعد میں اسلام کے بڑے علماء بنے۔ ان کی تعلیمات نے پوری امت کو فائدہ پہنچایا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں علم اور تعلیم کی ایک روشن مثال ہے۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت، علم اور مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو صرف عزت ہی نہیں دی بلکہ مالی آزادی بھی دی۔ اسلام سے پہلے زیادہ تر معاشروں میں عورت کو جائیداد رکھنے کا حق نہیں تھا، لیکن اسلام نے اعلان کیا کہ عورت اپنی کمائی، اپنی جائیداد اور اپنی دولت کی مالک ہے۔ یہ حق دنیا کے کئی معاشروں میں صدیوں بعد آیا۔ اسلام نے عورت کو صرف حقوق نہیں دیے بلکہ ایک ایسا نظام دیا جہاں عزت، علم اور انصاف زندگی کی بنیاد بن گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی تاریخ کی سب سے نمایاں خواتین میں سے ایک تھی۔ وہ ایک کامیاب اور بااثر کاروباری خاتون تھی۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے اور وہ اپنی دولت کی خود مالک تھی اور تجارت خود چلاتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نے عورت کو مالی آزادی اور عزت دی۔ اور یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جنہوں نے اسلام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ اسلام نے عورت کو مالی خود مختاری بھی دی۔ اسلامی قانون کے مطابق عورت اپنی کمائی، اپنی جائیداد اور اپنی دولت کی مکمل مالک ہے۔ کوئی بھی اس کے مال پر اس کی اجازت کے بغیر حق نہیں رکھتا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو وہ حقوق دیے جن کے لیے دنیا کو صدیوں تک انتظار کرنا پڑا۔ اسلام نے عورت کی مالی آزادی کو مکمل تحفظ دیا۔ اسلامی قانون کے مطابق شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی دولت لے لے۔ بیوی کی کمائی اور اس کی جائیداد صرف اسی کی ملکیت ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے مال کو خود استعمال کرے یا کسی کو دے دے۔ یہ انصاف پر مبنی نظام اسلام نے 1400 سال پہلے قائم کیا۔ اسلام میں نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک باعزت معاہدہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو مہر کا حق دیا۔ مہر وہ تحفہ ہے جو شوہر براہ راست اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ رقم صرف عورت کی ملکیت ہوتی ہے، کوئی بھی اس پر حق نہیں رکھتا۔ یہ حق بھی اسلام نے 1400 سال پہلے دیا۔ اسلام میں مہر صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ عورت کا حق ہے۔ یہ مال براہ راست عورت کو دیا جاتا ہے اور یہ مکمل طور پر اسی کی ملکیت ہوتا ہے۔ شوہر یا خاندان اس مال پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہ وہ انصاف ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے قائم کیا۔ اسلام میں نکاح کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں۔ اگر کسی عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر کر دی جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو رد کر دے۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نکاح عزت، رضامندی اور انصاف پر قائم ہو۔ اسلام نے صرف اصول ہی نہیں دیے بلکہ ان اصولوں کو عملی طور پر نافذ بھی کیا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو منسوخ کر دیا۔ یہ فیصلہ واضح کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کی رضامندی نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ اسلام میں طلاق کو پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا، اس لیے قرآن پہلے صلح اور مصالحت کی کوشش کا حکم دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو دونوں خاندانوں سے نمائندے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ گفتگو کے ذریعے رشتہ بچایا جا سکے۔ اسلام کا مقصد خاندان کو توڑنا نہیں بلکہ اسے بچانا ہے۔ اسلام خاندان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے صلح اور مصالحت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن اگر رشتہ ظلم یا مسلسل تکلیف کا سبب بن جائے تو اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے تاکہ دونوں افراد عزت اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھا سکیں۔ اسلام میں طلاق آخری حل سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میاں بیوی کو صلح کی کوشش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو دونوں خاندانوں سے ایک ایک نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ بات چیت کے ذریعے اختلاف کو حل کیا جا سکے۔ اسلام کا مقصد رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ انہیں بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ عورت اپنی ازدواجی زندگی میں سکون اور انصاف محسوس نہ کرے تو اسے خلا کا حق حاصل ہے۔ خلا کے ذریعے عورت عدالت یا قاضی کے سامنے شادی ختم کرنے کی درخواست کر سکتی ہے۔ یہ حق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت اور اس کی آزادی بہت اہم ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ ثابت بن قیس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کا دیا ہوا باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کیا اور ان دونوں کے درمیان خلا کا فیصلہ فرمایا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کو بھی ناخوشگوار شادی سے نکلنے کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں شادی کو محبت، عزت اور سکون کا رشتہ بنایا گیا ہے، لیکن اگر یہ رشتہ دکھ اور ناانصافی کا سبب بن جائے تو اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس رشتے سے نکل سکے۔ خلا کا قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی عورت ناخوشگوار شادی میں قید نہ رہے۔ اسلام سے پہلے بہت سے معاشروں میں عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں، ہر ایک کو قانونی طور پر اس کا مقرر حصہ دیا گیا۔ یہ ایک ایسا حق تھا جو اس دور میں بہت سی تہذیبوں میں موجود ہی نہیں تھا۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ یہ ایک مقررہ حق ہے۔ سورہ النساء۔ اسلام نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ وراثت صرف مردوں کا حق نہیں، بیٹیاں بھی وارث ہیں، بیویاں بھی وارث ہیں اور مائیں بھی وارث ہیں۔ ہر ایک کو اس کا مقرر حصہ دیا گیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس نے عورتوں کو معاشی تحفظ فراہم کیا۔ اسلام میں ماں کو انتہائی عزت اور احترام دیا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر ماں کی قربانیوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ وہ تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو حمل میں رکھتی ہے اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ اسلام میں ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کی عزت کرے اور اس کا دل خوش رکھے، وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔
اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تمہارا باپ۔ اسلام نے صرف عورتوں کے حقوق ہی نہیں دیے بلکہ مردوں پر ذمہ داریاں بھی عائد کی۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں اور اپنے گھر والوں کی نگہبانی کریں۔ اس طرح اسلام نے خاندان کے نظام کو توازن اور انصاف کے ساتھ قائم کیا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو عزت دی، اسے تعلیم کا حق دیا، وراثت کا حق دیا اور انصاف کا حق دیا۔ بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں، اسلام نے ہر کردار میں عورت کو احترام دیا۔ یہ وہ اصول ہے جو دنیا نے صدیوں بعد سمجھنے شروع کیے۔ آئیے ان حقیقی اسلامی اقدار کو سمجھیں، انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں